ہمیں داتا علی حجویری کہنے پر اختلاف ہے. جو اپنے چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے انہیں داتا مان رہے ہو. علی حجویری رحمہ اللہ کو داتا کہنا نہ میرے پیارے بھائیو جڑے آندے نا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا نے. میں ایک چھوٹا جہا انہاں کولوں سوال کرنا, جدوں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں سن ہوئے ادوں داتا کون سی؟ محتشم حضرات, اہل سنت و جماعت کے لوگ جب لفظ داتا کو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اہل حدیث حضرات کی طرف سے اور دیوبند حضرات کی طرف سے اور مرزا انجینئر کی طرف سے شرک اور کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فتویٰ کا جائزہ لیتے ہیں. اگر قرآن و حدیث سے یہ فتویٰ لگانا درست ثابت ہو جائے تو پھر اہل حدیث حضرات اور دیوبند حضرات اور مرزا انجینئر حق بجانے ہوں گے فتویٰ لگانے میں. اور اگر قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہ ہو سکے کہ ان کا یہ فتویٰ لگانا درست ہے تو پھر یہ شرک اور کفر کا جو فتویٰ ہے خود انہی کی طرف لوٹ جائے گا, کیونکہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 216 ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور جس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے اگر وہ خود وہ کافر نہ ہو تو شرک کا فتویٰ لگانے والے پر اور کفر کا فتویٰ لگانے والے پر وہ کفر اور شرک لوٹ جاتا ہے. محتشم حضرات, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس بنیاد پہ شرک کا فتویٰ اہل سنت و جماعت پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ داتا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ اللہ کا نام ہے, لہذا جب یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو شرک لازم آ جائے گا. محتشم حضرات, یہ ان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. نہ ہی قرآن مجید میں لفظ داتا اللہ کا نام مبارک ہے, نہ ہی حدیث میں لفظ داتا اللہ کا نام مبارک ہے, بلکہ نہ انجیل میں, تورات میں, زبور میں, دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ لفظ داتا اللہ کا نام میں نامی اس میں گرامی ذکر نہیں کیا گیا. جب یہ اللہ جل جلالہ کا نام نہیں ہے تو نہ جانے کس بنیاد پہ وہ لوگ جب یہ اس لفظ کو داتا علی حجویری رحمہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا دیکھتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تو حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ کچھ اسماء اللہ جل جلالہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور اللہ نے وہی اسماء اپنی مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے ہیں, انبیاء نے مخلوق کے لیے استعمال کیے ہیں. تو سورۃ فاتحہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لفظ رب کو اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا. محتشم حضرات, یہی لفظ رب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے لیے استعمال کیا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھی سے فرمایا اذکرنی عند ربک, کہ میرا ذکر اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس کرنا. محتشم حضرات, تو لفظ رب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بادشاہ کے لیے استعمال فرمایا. دوسرے مقام پر جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ارجع الی ربک, تو اپنے رب کی طرف لوٹ. یہاں یعنی بادشاہ کی طرف لفظ رب یہاں بھی آیت نمبر 50 میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے استعمال فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب ان دونوں یعنی ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہاں لفظ رب کو اللہ نے خود والدین کے لیے استعمال فرمایا. محتشم حضرات, تو جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی میں لفظ رب جو مطلق وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, مجازی معنی میں پرورش کرنا کے معنی میں یہ والدین کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ایک اور مقام سورہ محمد کی آیت نمبر 38 ہے, وہاں فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء, فرمایا اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. لفظ غنی کو اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال فرمایا, لیکن اہل تشیع کے علاوہ تمام مسالک لفظ غنی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا انک انت العلیم الحکیم, لفظ حکیم کو اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا گیا. محتشم حضرات, تو گلی گلی میں حکیم ہے, محلے محلے میں حکیم ہے, شہر شہر حکیم ہے, نگر نگر میں حکیم ہے, ان کو حکیم کہتے وقت کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا. ایک اور مقام دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے
فرمایا انتا مولانا، لفظ مولا کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ آپ فلیکس اشتہار دیکھ سکتے ہیں، ہر مسئلہ کا آدمی اپنے عالم کے ساتھ مولانا لکھ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ چھوٹے چھوٹے مولانا ہیں، بڑے بڑے مولانا ہیں۔ ایک اور مقام دیکھتے ہیں، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور اس کے حافظ ہم ہیں۔ لفظ حافظ اللہ تعالی نے اپنے لیے استعمال فرمایا، لیکن یہی لفظ حافظ چھوٹے بچے کے لیے بھائی بھی حافظ ہے، بیٹا بھی حافظ ہے، باپ بھی حافظ ہے، رشتہ دار خاندان کے بڑے لوگ حافظ ہیں۔ لفظ حافظ استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ نہ لفظ حافظ پہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ لفظ مولا پہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ لفظ حکیم پہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ لفظ غنی پہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ لفظ رب پہ شرک کا فتویٰ ہے۔ نہ جانے لفظ داتا پہ کیوں شرک کا فتویٰ لگ گیا؟ جب یہ اسماء مجازی طور پر استعمال مخلوق کے لیے ہو سکتے ہیں، بالفرض تمہاری بات مان لی جائے، لفظ داتا کو اللہ کا نام مان لیا جائے تو مجازی طور پر وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ داتا یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ ہندی لفظ ہے، یہ بھائی فارسی ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام ہو۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کے اسماء صفاتی ہیں وہ بھی مخلوق کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو جو اللہ کا صفاتی نام ہی نہیں ہے اگر وہ استعمال کر دیا جائے مخلوق کے لیے تو وہاں شرک کا فتویٰ کیسے لگ سکتا ہے؟